بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہجامہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ہجامہ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں پراپر اس کا معالج ہوں ہجامہ کا۔ آج جو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو دنیا میں جو لوگ ہجامہ صحیح طریقے سے نہ کر رہے ہیں نہ صحیح طریقے سے لوگوں کو پتہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک اویئرنیس کے طور پہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی جو غلط فہمی ہے دور ہو اور لوگ ہجامہ کی طرف آئیں اور صحیح سنت کے مطابق ہجامہ کروائیں۔ اس میں میں نے اور بھی بہت اویئرنیس ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ اور ہجامہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتہ۔ دیکھیں جی، ہجامہ ایک مکمل سنت علاج ہے، اس کے ایک پروٹوکولز ہیں، اس کی ایک ڈیٹس ہیں، اس کو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے حدیثوں میں، ٹھیک ہے۔ جو ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہجامہ کرنے والے کر رہے ہیں، جو پراپر ٹریننگز لے کے نہیں آتے اور وہ بس کسی کو دیکھ کے سیکھ کے ہجامہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، اور وہ آسان بھی ان کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہجامہ ہے کیا اور وہ کیوں کروایا گیا، کیسے اللہ کے نبی کو تحفہ ملا، یہ سب آپ کو کتابوں میں مل جائے گا اور ہم اس پہ سوال بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ ہجامہ، غور سے سنیں، جو لوگ ہجامہ کر رہے ہیں دنیا میں اور وہ ایک وقت میں 10 15 15 20 پوائنٹ پیشنٹس کو لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اب کیوں غلط ہے؟ وہ اس لیے غلط ہے کہ میرے نبی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہجامہ کروایا تو 2 3 پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگوایا۔ آپ جتنی بھی حدیثیں جو آپ کو مل جائیں گی، آج کل تو بہت آسان ہے حدیثوں کو ڈھونڈنا اور اس کی ویریفیکیشن کرنا۔ آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ ایسی سائٹس پہ چلے جائیں جدھر بخاری شریف ہے اور کتبس ہیں، ان میں آپ جو ریفرنسز ہیں ہجامہ کی، ان کی حدیثوں میں جب آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ ہجامہ کروایا، مختلف تکلیف جب تھی تو اس کے مطابق ہجامہ کرو۔ لیکن کسی جگہ پہ آپ کو کسی حدیث میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ہجامہ والے کو بلایا اور 10 پوائنٹ لگا دیے، کہا مجھے 10 پوائنٹ لگا دو، کہا مجھے 20 پوائنٹ لگا دو، ایسا نہیں۔ جو لوگ ہجامہ کرتے ہوئے 20 پوائنٹ لگا رہے ہیں وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہلی بات، 20 پوائنٹ سے خون نکلنا بہت خطرناک ہوتا ہے، میڈیکلی بھی خطرناک ہوتا ہے، ہمیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا کانسیپٹ اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے اور لوگوں کو سمجھانے کا یہ ہے کہ ہجامہ، آپ جب جاتے ہیں کسی ہجامہ اسپیشلسٹ کے پاس یا ہجامہ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ ہجامے کی نیت سے جاتے ہیں، آپ ایک سنت علاج کی نیت سے جاتے ہیں، اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی سنت علاج کی نیت سے کروا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے، اس پہ حدیثیں بھی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ آپ کو، اگر وہ بیچارے کو علم نہیں ہوتا تو وہ آپ کو مختلف بیماریوں میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں اتنے پوائنٹس ہیں، اس بیماری میں اتنے پوائنٹس ہیں۔ ایک چیز واضح کر دوں آپ کہ ہجامہ میں 2 3 پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگتے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا، رہ گیا کہ جو لوگوں نے یہ ہجامہ میں شوگر کے پوائنٹ، بلڈ پریشر کے پوائنٹ، مائیگرین کے پوائنٹ، اس کے پوائنٹ، اس کے پوائنٹ، ہر ڈیزیز میں 10 10 12 12 پوائنٹس انہوں نے
بتائے ہوئے، وہ ہے چائنیز کپنگ، وہ ہے آکوپنچر پوائنٹس، ٹھیک ہے جی، آکوپنچر پوائنٹس۔ اب 143 آکوپنچر پوائنٹس تقریباً ہے، کمی بیشی اس میں اگر معاف کریں، لیکن چائنیز میں بھی اتنے پوائنٹس ہیں۔ جب چائنیز کپنگ کرتے ہیں تو مختلف پوائنٹس سے وہ کپنگ بھی کرتے ہیں، اور مختلف پوائنٹ پہ وہ نیڈل سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں فیلڈز مختلف ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں ہجامہ کرتا ہوں، اور وہ 7 آکوپنچر کے پوائنٹ بھی ایڈ کر رہا ہے، 7 وہ چائنیز پوائنٹ بھی ایڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجامہ کے ساتھ اور تھراپیز بھی دے رہا ہے۔ اس کو اور تھراپی دینے کی اجازت ہے، اگر اس نے آکوپنچر میں ٹریننگز لی ہوئی ہیں، اس نے کپنگ تھراپی میں ٹریننگز لی ہوئی ہیں، اس کے پاس باقاعدہ اس کا لائسنس ہے، اور اس کے پاس ڈپلوما ہے، اور وہ پراپر پروٹوکول کے حساب سے کر رہا، تو اس کی حد تک وہ ٹھیک ہے، لیکن ہجامہ کی حد تک ٹھیک نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو حدیث مل جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ جو میری سنتیں ہوں گی وہ دب جائیں گی، اور اس کو مختلف شکلیں دے کے بیان کیا جا رہا ہوگا، اور اس پہ لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہوں گے، لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ میری وہ پیور سنت نہیں ہوگی جو میں نے بیان کی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو پھر اس میں ایسا بندہ یا میرا امتی اس سنت کو صحیح طرح سمجھ کے، اس کو پڑھ کے لوگوں تک پہنچائے گا اور اپنی زندگی میں لائے گا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، بدر کے جو شہید ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک جہاد سنت کو زندہ کیا۔ تمام سنتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف ہجامہ کی نہیں ہوگی۔ اب ہجامہ میں اپنے ہجامہ جو اسپیشلسٹ ہیں، جو ہجامہ کرتے ہیں، جنہوں نے ڈپلومہ لیا، جو بھی کیا، میں ان سے صرف ایک یہ ریکویسٹ بھی ہے، اور ایک نالج والی چیز ہے جو ان کو شاید اس طرف لے کے آئے کہ چلو ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو کم از کم وہ اس کے بارے میں تحقیق تو کریں گے۔ اس ویڈیو کے بعد کم از کم، مجھے برا بھلا بھی کہیں گے، کہتے رہیں، لیکن کم از کم تحقیق تو کریں گے کہ یار یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے، چلو تحقیق کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر تحقیق میں یہ بات غلط ثابت ہوتی تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں، پھر یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اگر تحقیق میں یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو وہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، وہ معافی بھی مانگیں اللہ سے۔ اب آکوپنچر کا یا ہجامہ کی ٹریننگ کوئی نہیں لے کے آتا، تو آکوپنچر کی ٹریننگ کیسے لے کے آئیں گے لوگ؟ کپنگ تھراپی کی ٹریننگ کیسے لے کے لوگ آئیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک واضح سا ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ دودھ جب آپ پیتے ہیں تو دودھ کا رنگ کیا ہوتا ہے، دودھ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اور دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، اور اس کے نیم البدل میں آپ کہیں کہ جی نہیں، میں دودھ کی چائے بناتا ہوں اور میں چائے پی لوں گا تو بات تو وہی ہے، نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ دودھ میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور اس نے پیا، اور اس میں دودھ میں بھی شفا رکھی ہے اللہ نے، لیکن اگر آپ نے اس کی چائے بنا لی، اس میں پتی ڈال دی، اس میں پانی ڈال دیا، اس میں چینی ڈال دی، دودھ کو جلا دیا، اور آپ پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دودھ کا فائدہ ملے گا، آپ کو دودھ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح وہ چائے میں آپ نے آکوپنچر بھی ایڈ کر دیا، آپ نے اس میں حکمت کی دوائیاں بھی ایڈ کر دی، آپ ساتھ ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ دوائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اچھا آپ نے اس کے ساتھ کپنگ کا بھی ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ لوگوں کو نہ کہیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ بھائی ہم، یہ ہجامہ نہیں ہے، یہ کوئی مکس اپ چیز ہے، کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ مثال جیسے میں نے ابھی چائے کی دی، یہ چائے ہے، یہ دودھ نہیں ہے۔
تو لوگوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ ہجامہ کرنے والے کے پاس جائیں تو اس سے سوال کریں کہ بھائی مجھے بتاؤ سنت پوائنٹ کتنے. اکثر ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں 12-13 پوائنٹ ہوں گے. حدیثوں میں جو ذکر آیا اس میں مختلف اوقات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ بتائے اس میں 12-13 تھے. لیکن وہ 12-13 پوائنٹ ایک ساتھ نہیں لگائے، ایسے نہیں ہے. یہاں لوگ جا کے غلطی کرتے ہیں، جامع والے بھی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں. وہ سنت پوائنٹ اور کہتے ہیں جی سارے لگا دو، جو کہ غلط ہے. آپ یہ فالو ہی نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو نہیں کر رہے، ان کے طریقے کو فالو نہیں کر رہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر میں درد ہوئی تو ادھر یہاں جادو کی وجہ سے سر میں درد ہوتی تھی یا مائگرین ہوتی تھی جو بھی، تو یہ ایک پوائنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح ایک پیچھے پوائنٹ ہے جس کو کاہل پوائنٹ کہتے ہیں جی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جی 72 جان لیوا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ لگوایا. پاؤں کے دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے میں 2 پوائنٹ لگائیں. یہ ناف کے نیچے جو 2 ہڈیاں سائڈوں پہ ہوتی ہیں ادھر 2 پوائنٹ لگائیں. ٹھیک ہے. یہ مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ لگوایا. تو اس کی تحقیق سب سے پہلے ہجامہ کرنے والا جو پراپر پڑھے گا، کسی سے پراپر اس کی ٹریننگز لے گا تو اس میں یہ چیزیں ان کو سمجھ آئے گی اور وہ آگے جائیں گے. اب ہمارا ہجامہ کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہجامہ کرنے والا اپنا بزنس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی جتنے میکسیمم کپ میں لگاؤں گا تو مجھے اس میں فائدہ ہوگا. 200 روپے کپ کوئی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی 300 لگا رہا ہوتا ہے، کوئی 400 روپے لگا رہا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کو 400 کے حساب سے 20 کپ لگا دوں گا تو 8,000 روپے میری اس کی فیس بن جائے گی. وہ اس کی جان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کو یہی سمجھاتا ہے کہ آپ نے زیادہ کپ لگا لیں. اب جو آیا ہوتا ہے وہ بھی یہ سوچ کے آیا ہوتا ہے کہ بھائی میرے اندر سے زیادہ خون نکل جائے گا، میں زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے کو فائدہ زیادہ ملے گا. وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی، 20 نہیں تو چلو 10-15 پہ کہیں بات بن جاتی تو وہ لگا لیتا ہے. آپ کبھی بھی کسی ہجامے والے کے پاس جائیں اس کو ایک بات کہیے گا. میں آپ کو یہ بات ایسی بتا رہا ہوں جس پہ کلیئر ہو جائے گی بات. آپ اس کو کہیے گا کہ میں نے 1 پوائنٹ لگا تھا اور اس 1 پوائنٹ کو سب کو پروٹوکول کو فالو کر کے مجھے آپ نے ہجامہ کرنا ہے، ہائیجینک اور سب کچھ کر کے یہ کرنا ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں آپ کو 1 پوائنٹ لگائے گا، کہے گا میں 1 پوائنٹ کیوں لگاؤں بھائی، مجھے تو کچھ بچنا ہی نہیں. حالانکہ 1 پوائنٹ میرے نبی نے لگوایا. جہاں ان کو مسئلہ تھا تو ہجامہ والوں کو بلایا تو انہوں نے 1 پوائنٹ کیا اور پھر اس کی اجرت دی گئی. اور اگر وہ کہے گا نہیں میں کم از کم میکسیمم 10 پوائنٹ سے کم نہیں لگاتا تو اس کو کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو ایک سنت علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے نہ آپ کو پنچر کرانا ہے نہ کپنگ کرانی ہے. اب لوگوں کو جب اویئرنیس ہوگی تو لوگ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی میں آپ کے پاس سنت علاج کے لیے آیا ہوں تو مجھے سنت میں یہ پوائنٹ، جیسے میرے سر پہ درد ہوتی ہے، مجھے جادو کی شکایت ہے، مجھے نظر کی شکایت ہے، اثرات کی شکایت ہے، تو وہ حدیث جب پڑھ کے آئے گا تو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایسے موقع پہ یہ پوائنٹ کروایا تھا تو بس یہ کر دیں. تو وہ جب 1 پوائنٹ کرے گا تو وہ آپ سے بولے گا، یا تو بولے گا مجھے وہی 20 پوائنٹ کے پیسے دو، یا وہ ہجامہ آپ کا نہیں کرے گا. اور اگر آپ اس سے سوال یہ کریں گے، آپ لوگ سوال کریں، یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ اویئرنیس کی لوگوں کو جگانا ہے، ہجامہ والوں کو بھی جگانا ہے. ہجامہ والوں کو اس طرح جگانا ہے کہ وہ پراپر ٹریننگز لیں، پراپر پروٹوکول کو فالو کریں، اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لاء کو فالو کر کے ہجامہ کی پریکٹس کریں، اس کے لائسنس لیں اور اس کو پروٹوکول کو فالو کر کے میڈیکلی بھی اور روحانی بھی جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس کو فالو کریں اور ہجامہ کریں. آپ 1 پوائنٹ لگائیں، آپ 2 پوائنٹ لگائیں، 3 لگائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اور آپ اپنی فیس لیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 200 روپے لیں، 300 روپے لیں. اگر آپ اچھا انسٹرومنٹس لگائیں گے، صاف ستھرا ماحول دیں گے، صاف ستھرا سلسلہ کریں گے تو اس میں جو آپ کو سامان ہے وہ سامان کے علاوہ جو تھوڑا بہت آپ کی جو فیس ہے اجرت ہے آپ لے سکتے ہیں، اس میں جائز ہے.
لیکن یہ نہیں کہ ایک بندے کو 10 10 15 15 20 20 پوائنٹ لگائیں اور نام کس کا استعمال کریں؟ ہجامہ کا۔ وہ ہجامہ نہیں، سوری ٹو سے، وہ ہجامہ نہیں ہے۔ ہجامہ کیا ہے؟ ہجامہ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آکوپنچر اور کپنگ اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے ہجامہ سے دور رکھنا۔ آپ جب اپنے کلینک میں ایک وہ لگائیں گے، بورڈ لگائیں گے، تو اس میں آپ نے یہ نہیں لکھنا، یہ نہیں بتانا کہ جی ہجامہ میں بیماریوں کے یہ پوائنٹ ہیں۔ کوئی بیماریوں کے پوائنٹس نہیں ہیں، وہ آکوپنچر میں ہے۔ وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بیماریوں کے 10 10 15 15 پوائنٹس ہیں۔ اس میں آپ نے ڈیسائیڈ کر کے 2 پوائنٹ 1 پوائنٹ لگانا ہوتا ہے، لیکن وہ آکوپنچر جو ہوتا ہے، آکوپنچر اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیماری کے ساتھ یہ بندہ آیا تو میں اس کو، وہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ اس فیلڈ میں آپ کو منع نہیں ہے، لیکن ہجامہ میں منع۔ اچھا، اچھا، سائنٹیفکلی جو ہجامہ میں ریسرچ ہو چکی ہیں، اس ریسرچ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 پوائنٹ کر لو، وہ بھی 2 پوائنٹ کرتے ہیں، وہ بھی 2 پوائنٹس ہیں، اور اوپر سے سنت کا 1 پوائنٹ کر لیں آپ۔ تو آپ نے میڈیکل ریسرچ کو بھی لے کے چلنا ہے جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، اور سنت کو پہلے لے کے چلنا ہے۔ اور سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ کرائے، وہ اس نیت سے کرانے کہ میرے نبی نے کرائے تھے، ان کو شفا ملی تو مجھے بھی شفا مل جائے گی۔ تو یہ ہجامہ کی ایک بہت بڑی مت ہے جو لوگوں کو نہیں پتا۔ میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہجامہ کو سمجھیں، اور سمجھ کے لوگوں کے پاس جائیں اور ہجامہ کروائیں۔ جب آپ سمجھ کے جائیں گے تو آپ بھی ایک ذہن بنا کے گئے ہوں گے کہ بھائی میں نے منیمم پوائنٹ، میں نے میکسیمم 3 پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگوانے۔ وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے پاس ہجامہ کرنے جا رہے ہیں، جو بہت ہائیجینک ہوگا، جس کا بہت زیادہ وہ آپ کی جان کا خیال کرے گا، تو اس کی فیس زیادہ ہونی بھی چاہیے۔ جیسے ایک مائنر سرجری ہوتی ہے، آپ ایک اچھے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، تو آپ کا جتنی آپ کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اس کے مطابق آپ اپنا علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح ہجامہ بھی آپ نے ان لوگوں سے کرانا ہے جو پراپر اس کے ٹریننگ کر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا کلینک، جن کو پتا ہوتا ہے، جو ہائیجینک کا پتا ہوتا ہے، سیپٹک کا پتا ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، اپنی جان کو کسی ایسے بندے کے حوالے نہ کریں۔ اور ادھر ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بندہ ایک دن میں 20 20 پوائنٹ لگا رہا ہوگا، کبھی بھی صحیح پوائنٹ نہیں لگائے گا۔ وہ ایک بندے کو جب 20 پوائنٹ لگا رہا ہے، تو اس کے بعد اس کو ہائیجینک اس جگہ کو کر ہی نہیں سکے گا، کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی قطرہ خون کا گر جائے گا، جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، اور قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی اس کی۔ تو میں یہ بہت لائٹلی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ بہت سختی نہیں ہجامہ والوں کے لیے، اور ہجامہ والے اس پہ بہت باتیں کرنے نہ لگ جائیں۔ صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ تحقیق کریں۔ اگر تحقیق میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 پوائنٹ لگائے، 12 پوائنٹ لگائے، تو پھر تو لگائیں، پھر تو 20 20 لگائیں، وہ آ جائے گی نا حدیثوں میں، تو ثابت ہو جائے گی یہ چیزیں۔ اور اگر نہیں ہے تو دیکھیں میرے نبی نے اس وقت عمل کیا کیا۔ 2 پوائنٹ لگائے ایک وقت میں، حدیث میں آ جاتا ہے۔ 1 پوائنٹ لگایا، حدیث میں پوائنٹ تو آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان میں، ایشیا میں، دنیا میں ہجامہ کو اتنی اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہجامہ کو یہود نے مختلف جگہوں پہ لے گیا ہوا، وہ اس کو کپنگ کی طرف لے گیا، اس کو ڈرائی کپنگ کی طرف لے گیا۔ حالانکہ ہجامہ ویٹ کپنگ ہے، جس میں خون نکالنا ہوتا ہے، جس میں بلیڈ کے کٹس دینے ہوتے ہیں، اور اس کی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلیڈ کی دھار میں شفا رکھی ہے، جو چلتا ہے، جو لگتا ہے۔ تو وہ ڈرائی کپنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ فائر کپنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے نبی کی وہ سنت جو صحیح تھی اس کو دبا دیے گئے۔ اور اسی طرح یہ ہجامہ تو دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے ہو رہا ہے،
اور ہجامہ سے مراد یہ جو پچھنا لگانا اس وقت سے ہو رہا ہے، لیکن اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دو پوائنٹ سے زیادہ جو ہجامہ کرتا تھا وہ نہیں لگاتا تھا۔ ہجامہ کرنے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ ایگزیکٹ پوائنٹ یہ ہے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک گاڑی ہے، اس کے اگر آئل آپ نے چینج کرنا ہوگا تو ایک ہی نٹ ہوگا، اس کو آپ کھولیں گے تو اس سے سارا آئل نکل جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں گے جی ہم گاڑی کے انجن کے مختلف نٹ بھی کھولتے ہیں اور ادھر سے بھی آئل نکالیں گے، تو آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور انجن بھی خراب کر دیں گے۔ اسی طرح ہجامہ میں جو سنت پوائنٹ ہے ان کو بوقت ضرورت اور باوقت پیشنٹ جس تکلیف میں آیا اس کے مطابق آپ نے لگانا ہے، اور دو تین پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ یہ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سارے ہجامہ اسپیشلسٹ بھی بٹھا لیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی بٹھا لیں۔ کسی بیماری کا نام لے کے آپ ہجامہ کو نہیں ساتھ چلا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیماری کے پوائنٹس ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس فیلڈ کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا۔ ہم صرف ہجامہ تک رہیں اور ہجامہ تک نالج دیں۔ اور جتنے میرے ڈاکٹرز ہیں جو ہجامہ کرتے ہیں، جو ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس پہ غور کریں، غور کریں۔ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، میرا نمبر ہے 0322900930۔ مجھ سے کال کریں، مجھ سے پوچھیں، اور ہجامہ کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات چاہیے وہ پوچھیں۔ میں نے ٹریننگز کا بھی آغاز کیا ہوا ہے ڈاکٹرز کے لیے، جو پروفیشنل لوگ ہیں جو ہجامہ کرنا چاہتے ہیں اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم ٹریننگ دینا الحمدللہ شروع کیا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، کوشش کریں یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس میں کوئی پبلکسٹی نہیں ہے، نہ میری پبلکسٹی۔ دیکھیں ابھی میں بیٹھا ہوں ہجامہ کا، میں اوٹی ڈریس پہن کے آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہائیجینک آپ کی جان کا بہت خیال کرنا۔ اگر اس طرح ہجامہ ہونے لگ جائے گا، لوگوں کو ذہن میں اویئرنیس آ جائے گی کہ دو تین پوائنٹ سے زیادہ نہیں کرانا، وہ جا کے ڈیمانڈ کریں گے ہجامہ اسپیشلسٹ سے کہ بھئی میں نے دو تین پوائنٹ کرانے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ ہجامہ اسپیشلسٹ اس سنت پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے اس کو کون سے سنت پوائنٹ لگانے ہیں، لیکن دو تین پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگانے۔ اگر آپ دو تین پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے تو ایک تو وہ سنت مطلب دو تین پوائنٹ لگائیں گے، ایک تو سنت پوری ہوگی، اس کا پروٹوکول پورا ہوگا، آپ کا مریض سیف ہوگا، سیفٹیز ہوں گی، زیادہ آپ کو مریض کی کاٹ پیٹ نہیں کرنی پڑے گی جو آپ مختلف جگہوں پہ لگا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی کا ہجامہ کے ساتھ اور تھیراپی دیتے ہیں تو اس کو بتائیں، اس کو لکھوائیں، اس سے کنسرن فارم فل کروائیں کہ میں تمہارے کو ہجامہ کی جو ہجامہ کے سنت پوائنٹ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں یہ پوائنٹ جو کر رہا ہوں یہ سنت پوائنٹ نہیں ہے، یہ ہجامہ نہیں ہے، یہ کپنگ تھیراپی ہے، یا کپنگ تھیراپی سے مراد یہ آکوپنچر پوائنٹس ہیں جو کہ ہجامہ کی فیلڈ میں نہیں ہے۔ یہ کلیئر کر کے آپ کریں گے تو وہ صحیح بھی ہوگا، جائز بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے اور مجھ کو استقامت دے۔ میں یہ جو علم دے رہا ہوں یہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے، جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہجامہ کو صحیح طریقے تک لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگ ڈیمانڈ کریں گے، صحیح پڑھے لکھے لوگ اس میں آئیں گے، صحیح ہجامہ ہوگا، صحیح اس میں لوگوں کو فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، چل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔